ہے شریعت کا قانون. مفتی صاحب بول رہے ہیں پاؤں ٹکنا, پاؤں کی انگلیاں ٹکنا, پاؤں کی انگلیاں ٹکنا, اس کے بغیر نماز نہیں ہے. ایکسیڈنٹ میں پاؤں کٹ گیا, ٹکائیں گا کہاں سے؟ تو نہیں کی صورت میں ایکسکیوز ہے. جو چیز ہے اس کی گفتگو ہے, جو نہیں ہے اس کی نہیں ہے. اب اسی پہ قیاس کیجئے. ایک ٹوپی ہے, نماز میں ٹوپی, آج کل بہت فیشن ہو گیا لوگوں کا. ٹوپی فرض ہے کیا؟ ٹوپی ضروری ہے؟ سعودی نماز ہے یہ. اب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے کیوں پڑھتے ہیں؟ محلے کی مسجد میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیے تو آپ دیکھ کے سمجھ جانا کب آئے پوچھتے. کب آئے بھائی؟ صبح آیا. اچھا اچھا, تو یہ اعلان کر رہے ہیں صبح دبئی سے آیا ہوں. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بدترین گناہ ہے. ٹوپی فرض نہیں ہے, ٹوپی واجب نہیں ہے, اور ٹوپی ارکان نماز میں بھی نہیں ہے, رکن نماز نہیں ہے. اب ذرا 2 منٹ میری بات سن لو, تم کو دین کا اہم مسئلہ بتا دوں. ایک ہے رکن نماز, شرط نماز. نماز کے لیے ہے شرط نماز. شرط نماز کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا. یہ شرط نماز ہے. کپڑے کا پاک ہونا شرط نماز ہے. کسی کے بدن میں آئل لگ گیا, آئل ناپاک تو نہیں ہے, جسم پہ آئل میکینک ہے, موٹر سائیکل موٹر میکینک ہے, پورے آئل کے دھبے ہیں. اب مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا تو لوگ بولیں گے کہ یہ پاک ضرور ہے. کپڑے کا پاک ہونا شرط نماز ہے, اور کپڑے کا اچھا ہونا آداب نماز ہے. آداب نماز. جمعے کے دن آپ کے کپڑے صاف ہیں, صبح نہاتے ہیں آپ, صاف کپڑے اتار کے اور اچھے پہنتے ہیں, سرما لگاتے ہیں. بھائی 5 وقت کی بھی نماز تو اللہ کی عبادت ہے. اتنے نئے نئے کپڑے پہن کے آپ مسجد کو نہیں آتے, جمعے میں اہتمام کیوں؟ تو یہ بتانے کے لیے یہ جمعے کے آداب ہیں. تو ایک ہے شرط نماز, ایک ہے آداب نماز. اب ذہن بناؤ, ٹوپی شرط نماز نہیں ہے. کیا ہے؟ بولیے. ٹوپی زور سے بولیے. شرط نماز نہیں ہے, ٹوپی آداب نماز ہے. ایک ہے کنڈیشن آف صلات, ایک ہے ریسپیکٹ آف صلات. ٹوپی نماز کا ادب ہے, اور ادب کا اپوزٹ بولو, ریسپیکٹ کا اپوزٹ ڈس ریسپیکٹ, ادب کا اپوزٹ بے ادبی. ٹوپی پہننا اتنا ضروری ہے کہ اگر ٹوپی نہیں پہنا تو یہ نماز کی بے ادبی ہے, اور نماز کی بے ادبی کفر ہے. اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو نہیں کی صورت میں ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے میں نے کہا ٹانگ نہیں ہے تو نماز ہو جاتی ہے, ناک نہیں ہے تو نماز نہیں ہو جاتی ہے, اور ایسے ہی کپڑے نصیب نہیں ہے تو پتوں میں پڑھ کے نماز ہو جاتی ہے, استینوں والے. اور آج کل تو نماز لوگ پڑھتے ہیں نا, دادا گیری کی نماز پڑھتے ہیں. اچھے خاصے باہر سے آ رہے, پیچھے موڑ لیتے, پینٹ کو آتے ہی موڑ لیتے. میں پوچھا بھائی پیچھے کیوں موڑا؟ موڑنا نا, موڑنا کیوں موڑنا؟ کتابوں میں تو نہیں ہے. یہ کون سی کتاب میں پیچھے موڑنا؟ بولے ٹخنے کے اوپر ہونا. تو اوپر ہونا موڑنے میں فرق نہیں ہے. اگر تیرے کو اتنا ہی شریعت کا خیال ہے تو ویسے ہی کپڑے پہن. اچھا یہ ٹخنے کے نیچے ہونا مان لیا. یہ عرباں جو توپ پہنتے, توپ, اب یہ میں جبہ پہنا ہوں, اس کو کتنے ٹخنے کے اوپر رکھوں میں؟ یہ بھی تو لباس ہے, توپ بھی تو لباس ہے. جو لباس کی وضع ہے اس کو بگاڑنا یہ گناہ عظیم ہے. جو تیرا لباس ہے اسی لباس میں پڑھ. یہ موڑنا توڑنا چھوڑ دے. موڑنے سے نماز میں فساد پیدا ہوتا ہے, موڑنے سے نماز خراب ہوتی ہے. بغیر موڑے پڑھ لے.
تو یہ دین کی ضرورت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہو تو نماز کے مسائل سے واقف ہونا. سعودی نماز پڑھنا چھوڑو. وہاں کے امام صاحب تو دیکھو کعبۃ اللہ شریف میں اللہ اکبر، پھر بولتے ہی سر سیدھا، جبہ، پھر رومال. یہ اللہ اکبر بولتے ہی امام صاحب پہلے پگڑی وہ چوغا سیدھا کرتے، پھر جبہ سیدھا کرتے، پھر رومال سیدھا کر کے پھر کھڑے رہتے. تو میں نے کہا بھائی یہ برسوں سے تو نماز پڑھا رہا، پہلے ہی سیدھا کر کے رکعت کیوں نہیں باندھتا؟ جب تیرے کو سیدھا ہی کرنا ہے تو تیاری سے آیا نماز پڑھنے کو، تو ہر چیز پہلے سیدھا کر، بعد میں رکعت بن. یہ رکعت بننے کے بعد جبہ کیوں سیدھا کر رہا؟ یہ حرکتوں والی نماز ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے لوگ، کیوں ٹی وی سے فائدہ بھی بہت ہے نقصان بھی بہت ہے. ایسی الٹی سیدھی نمازیں بتا رہے ہیں. نماز پڑھ رہا آ کے گھڑی دیکھ رہا، اور کمال کی نماز ہے. کھکار کے تھوکا رکھ لے بھائی، دیکھ رہا. یہاں بھی آتے نا جو صرف پھر حیدرآباد بمبئی میں، کھکار تھوک کے کیا دیکھنا ہے اس میں، پھر تھوک کے دیکھ کے جیب میں رکھ رہا. تو یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں تو دنیا سے بے خبر ہو کے کھڑے رہیں. تو دین کی ضرورت ہے جاننا بہت ضروری ہے. اللہ اس سجدہ حسین کی لاج رکھ لے کہ امام علی مقام نے بارگاہ رب العزت میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ حسینیو، میں بھوکا پیاسا پورے خاندان کی قربانی کے بعد وقت اثر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوں. میرے غلاموں، بمبئی کی دھوپ چھاؤں میں رہنے والوں، اے سی میں رہنے والوں، پنکھوں میں زندگی گزارنے والوں، اگر تمہارے سجدے چھوٹ جائیں تو میرے سجدے کو یاد کر لینا کہ میں نانا کے دین کے سجدے کی حفاظت ایسے کیا ہوں کہ قربان ہو گیا مگر سجدے کو جانے نہیں دیا. حسین کے غلاموں پہ سجدے کی ذمہ داری ہے. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے ہمیں عبادتوں کی توفیق. ہاں ابھی 1 منٹ اور 1 سیکنڈ ہے. وہ اکثر جاہلیت کیا ایک رسم ہے، عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے تو خاندان کی کچھ چودرائیں جمع ہوتی ہیں اور اس عورت کو بٹھا کے چوڑیاں توڑتی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں توڑ رہی ہیں؟ تو بولے بیوگی کا اعلان ہو رہا کہ یہ بیوہ ہو گئی. مرد گڑ گیا، اعلان نہیں ہوا. گھر سے جنازہ چلا گیا، اعلان نہیں ہوا. میاں مر گیا، اب تیرے چوڑیاں پھوڑنے سے اعلان ہو رہا. تو یہ سب ہندوانی رسم ہے. مسلمان میری مائیں اور بہنیں ایسے فرسودہ رسومات سے بچیں. تیرے چوڑیاں پھوڑنے سے بیوہ ہونے کا اعلان نہیں ہوتا ہے. اب بیوہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے عدت تک. اب وہ ضرورت کے زیور تو مال ہے نا، رکھا چوری ہو گیا تو کیا کر لیں گے؟ آج کل تو گھر میں رکھا الماری سے مار دیا تو گلے میں رہا. تو جو ضرورت کا زیور ہے، ایک زیور بھی ہوتا ہے کہ جو بناؤ سنگار کے لیے ہوتا ہے. اب ایک گلے میں ایک کان میں ہے. اب اگر اس کو ہم اٹھا کے آج کے زمانے میں رکھیں تو گھر میں تو نوکر آتے ہیں، سٹ کر دیں گے، بیچاری حفاظت کرنے کو جائے گی. مگر اندت ضرورت اگر نہیں پہن سکتے ہیں، زیور کی حفاظت ہو سکتی ہے. تو زیور، وہ جو زیور زینت میں آتا ہے، ایک زیور زینت ہے، ایک زیور ضرورت ہے. اس میں بھی آپ کو تخصیص کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر علماء کہتے ہیں کہ نہ پہنے تو اسی مسئلے پر قائم رہیں کہ وہ زینتاً بھی زیور نہ پہنے، نہ ضرورتاً پہنے، نہ زینتاً پہنے. لیکن یہ چوڑیاں پھوڑنا یہ بیوہ ہونے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ چڑیاں اتار دینا چاہیے. اگر چڑیاں ہیں وہ عورت خود اپنا اتار دے. گلے میں اگر کوئی ایسا، آج کل ہمارے پاس دکن میں کالی پوت پہنتے ہیں. کالی پوت، منگل سوتر تو حرام ہے، منگل سوتر تو کفر ہے. منگل سوتر پہننے والی عورتیں اپنے گلے میں سونے کا پٹا نہیں ڈال رہی ہیں بلکہ سانپ کو پہن رہی ہیں. منگل سوتر یہ ہندوؤں کا شعار ہے، ہندوؤں کا شعار ہے. یہ منگل سوتر کو منگل سوتر سمجھ کر نہ پہنے اور اسی ڈیزائن کا پہنے تو
اب منگل سوتر کو پھر کیا بولیں گے اس کو آپ؟ ہاں تو پھر بات ختم ہو گئی. ہو یا نہ ہو، من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی ڈوری ڈال لے رہا، نیت وہ نہیں ہے، ہاتھ میں سردار جیوں کا کڑا پہن لیا، نیت وہ نہیں ہے، جٹو رکھ لیا، نیت وہ نہیں ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اپنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ایک ہے فیشن، ایک ہے مذہب کا طریقہ. منگل سوتر یہ فیشن نہیں ہے، ہندو دھرم کی جان ہے. عورت مرتے مر جائے گی، منگل سوتر ہاتھ لگانے نہیں دے گی. ایسے کوئی عقیدہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے. اگر زینتاً کوئی عورت پہنتی ہے کالی پوت، اب میں تو میرا اندر کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی عورت منگل سوتر نہ پہنے. یہ خاموش ہندوؤں کی تبلیغ ہے کہ ان کے جو دھرم کی چیز ہے آج مسلمانوں کے گلوں میں ڈال دیا انہوں نے. اس سے اجتناب کرنا. اور مولانا فاروق صاحب آگے تحقیق کریں یا مجتہد ہے اس مسئلے کو تلاش کریں، لیکن میرا ادعا یہ ہے کہ یہ نہ پہنے. اب دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی